السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے دو شعر یاد آئے۔ سب سے بڑا افسوس مجھے اس ماحول سے دوری کا ہے، اور انسان بہت کمزور مخلوق ہے۔ تو میں اب یہاں آیا تو آپ کو دیکھا تھا، ایک تو مجھے یہ یاد آیا، انہی راستوں نے جن پر کبھی گامزن تھے دونوں، انہی راستوں نے جن پر کبھی گامزن تھے دونوں، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں۔ دوسرا یہ یاد آیا، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر، خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا۔ اب لوگوں کی کمی بڑی محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، عافیت، صحت، سلامتی، زندگی، ہدایت، ہر ہادی مہدی دونوں بنائے۔ میرے لیے تو آپ سرمایہ ہیں۔ تو جیسے زمیندار اپنی فصل کا چکر نہ لگائے نا تو وہ ایسی بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو میری فصل تو آپ سب بچے ہو، میرا چمن، میرا گلشن، میرا باغ، میرا کھیت ایک وراثت سے ملا، وہ تو باپ بھی چھوڑ گیا، میں بھی چھوڑ جاؤں گا، لیکن ایک یہ ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ کی نیکی، آپ کا علم، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، ہر چیز وہ اگر اللہ تعالیٰ میری یہ نسبت جو آپ کے ساتھ اللہ نے بنائی ہے قبول فرما لے تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو ساتھ جاتا ہے۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ پڑھائی کیسی جا رہی؟ تو کوئی ایک آدھ حدیث ہم پڑھ لیں تاکہ میرا حصہ تو پڑ جائے۔ کوئی کتاب لے آؤ۔ میں نے پڑھانا کیا ہے، صرف اپنی وہ تھوڑا میرا بھی بیچ میں نام آ جائے نا، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ انسان آج کے دور کا ایک ہوتا ہے عمل غلط ہو جائے، علم صحیح ہو تو وہ غلطی کرنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر اس کی واپسی آسان ہے۔ اس سے شدید درجہ ہے کہ عمل بھی غلط ہو اور علم بھی غلط ہو۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب عمل کے ساتھ علم بھی غلط ہو جائے تو واپسی تو پھر بھی ممکن ہوتی ہے لیکن مشکل ہو جاتی۔ جیسے بیماری زیادہ پھیل جائے تو شفا تو اللہ جب چاہے دے دے، ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت نا
انسانیت کا علم غلط ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آخرت کو جانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، اللہ کو نہیں مانتا۔ تھوڑے سے مسلمان ہیں، 1.25 ارب، ان کی ذہنی سوچ پر اسی ماحول کا غلبہ ہے جو ساری دنیا میں۔ آج ایک خاص بات ذہن میں آئی تو وہ کرنے لگا۔ دینی ماحول ہو، دنیاوی ماحول ہو، پیسے والے کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، دولت والا، دھن والا، کاروبار والا، عہدے والا، یہ بہت بڑا آدمی، یہ بہت بڑا آدمی۔ یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے مالداروں کے لیے، بڑے تاجروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، افسروں کے لیے، جو بڑے افسر ہیں، یہ بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی۔ بچوں، انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بن جاتا ہے۔ انسان عہدے سے بڑا نہیں بنتا، افسر بن جاتا ہے۔ کاروبار سے بڑا نہیں بنتا، تاجر بن جاتا ہے۔ زمینوں سے بڑا نہیں بنتا، زمیندار بن جاتا ہے۔ انسان صرف صفات سے بڑا بنتا۔ انسانی صفات انسان کو بڑا بناتی، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، ان پڑھ ہے، صفات اسے بڑا بناتی ہیں اور اخلاقی پستی اسے چھوٹا بنا دیتی۔ یہ سارے قرآن کے علم کا خلاصہ انسانیت کے بارے میں اگر ہو تو انسان کی بڑائی، اس کے مال دولت، اس کی خاندانی حیثیت یا اس کی شہرت، ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مشہور ہو گیا، مالدار ہو گیا، بڑا افسر بن گیا، طاقتور بن گیا، بڑا زمیندار بن گیا، سیاستدان بن گیا، بادشاہ بن گیا، یہ نسبتیں حاصل ہو گئیں، لیکن یہ وجود بڑا بنے، اس کا تعلق بچوں صرف صفات کے ساتھ، اندر کی صفات کے ساتھ۔ جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو، کہ جو کچھ بھی ہے نا، یا ذرا آسان کر کے بتاؤں اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے آسان الفاظ میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان کی عظمت، بلندی اللہ کی بارگاہ میں، اور انسانوں کے بھی جن کی صحیح سوچ ہے، صرف صفات سے۔ آپ اچھے مقرر بن گئے، اچھے مدرس بن گئے، اچھے مصنف بن گئے، بہت سی نسبتیں جس لائن پر آپ چل رہے ہیں یہ اس کا حصہ آتی ہیں۔ کوئی مدرس اچھا بن جاتا ہے، کوئی مصنف بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے، کوئی ادیب بن جاتا ہے، کوئی شاعر بن جاتا ہے، کوئی انشاء پرداز بن جاتا ہے، کوئی اچھا درس دینے والا بن جاتا ہے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا بن جاتا ہے۔ بچوں، یہ بڑی سطحی چیزیں ہیں، واللہ العظیم یہ بڑی سطحی چیزیں ہیں۔ انسان کو عظمتوں تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صفات اور اخلاق۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اندھا اور جاننے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟
عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، وہی بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں چاہے وہ برا ہی کریں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اللہ سے حیا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، جو حساب کی شدت سے ڈرتے ہیں، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور چھپ کے کھل کے دونوں حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سبحان اللہ، سوری آخر میں ایک جملے میں سارا خلاصہ کر دیا، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہیں بڑے مقام والے، یہ ہیں بڑے مرتبے والے۔ یہ بچوں قرآن کا پیغام ہے کہ انسان کو جو چیز بڑا بناتی ہے وہ اس کی اندر والی صفات، پیسہ، دولت، دھن، یہ سب سطحی چیزیں ہیں، سب وقتی چیزیں ہیں، ان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بچوں یہ معیار انسانیت نہیں ہے، یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ سبق آپ سیکھ لو کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا سیکھ لو، زبان سے بھی قلم سے بھی۔ کل کو آپ صاحب قلم بن جائیں تو آپ کا قلم ایسا شدید ہو جائے۔ مفتی تقی صاحب نے اس ویڈیو کے جواز کا فتویٰ دیا، بہت بڑی شخصیت ہے، اس کا رد ایک مولانا صاحب نے کیا، وہ مضمون میں نے پڑھا۔ مفتی تقی صاحب پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی عام آدمی سے بھی اختلاف کرنا ہو تو زبان کو بھی سنبھال کے بولو، اور اللہ قلم دے تو قلم سے بھی سنبھل کے لکھو۔ لیکن انہوں نے بسے ان کو گالیاں نہیں نکالی مفتی صاحب کو، باقی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، حالانکہ خود ایک مدرسے میں مدرس تھے، مفتی تھے، حدیث پڑھاتے تھے، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں اور قلم کی بد اخلاقی نے داغدار کر دیا۔ اتنے بڑے آدمی سے میں اختلاف کرنے جا رہا ہوں، کچھ تو میں خیال کروں۔ بڑے آدمی کو بچوں چھوڑو، جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ مسلم ہے، کافر ہے، ہم خیال ہے، مخالف خیال ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کو عزت دینا، یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ انسانی اخلاق کی معراج ہے کہ آپ کو اگلے کو عزت دینا ہے۔ یہودی کا جنازہ گزرا اور میرے نبی کھڑے ہو کے، لوگوں نے کہا جی یہودی ہے، ہم نے کہا معلوم ہے، یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو کے۔ اللہ کے واسطے بچوں سیرت سے اثر لینا سیکھو، ماحول میں جو ہو رہا ہے اس کو آگ لگا دو، سیرت سے اثر لو کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، میرے نبی نے کیا اخلاق دکھائے، کس طرح غیر کو اپنا بنایا۔ یہودی بچہ
بیمار ہوا ہے، 7 میل پیدل گئے پوچھنے کے لیے، اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن کے وہ آگے مر رہا تھا، تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا، انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لے اس کی، تو کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے، تو نے اسے میرے ذریعے سے جہنم سے بچا دیا۔ تو آپ سیرت تو دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں۔ طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، اور آپ نے ان کا کتنا استقبال کیا۔ شام کا کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، ایک شام نہیں کھانا کھایا ان کے ساتھ تو آ کے معذرت کی کہ میرے کچھ قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی، اس کو پورا کرتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو آپ نے فرمایا طائف، سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو بچوں اللہ کے واسطے زبان کے بول کو مثبت کرنا سیکھو، اور اللہ تمہیں صاحب قلم بنا دے تو قلم کو مثبت چلانا سیکھو۔ ایک گالیاں قلم سے ہوتی ہیں، ایک زبان سے ہوتی ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ گالیاں بہت دیتے تھے، تو ان کی نا زبان پہ فالج ہو گیا، تو انہوں نے ساری گالیاں لکھوائیں پرچے پر، جس کو گالی جس قسم کی دینی ہوتی تھی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، تو اس کو بلا کے اس پر انگلی رکھتے تھے۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے، بھائی بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرے کہ میں گالیاں دے دے میری زبان پہ فالج آ گیا، یہ کرتا تھا سارا دن کرتا تھا۔ تو بچوں کیا ہے تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، ایسا شاعر 15 صدی میں نہیں پیدا ہوا۔ کیا خوبصورت بات کی کہ اگر عزت اور آبرو کے ساتھ رہنا ہے تو کانٹوں کو سہنا سیکھ لو۔ کانٹوں کا چبھنا زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ آپ کہو زندگی کی شاہراہ میں آپ کو کانٹے نہ ملیں، یہ نہیں ہوگا، یہ ملیں، بس انہیں سہنا سیکھ لو۔ میں بیان میں کہا کرتا ہوں بچوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، انہیں بولنا سکھاؤ، اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ کہ چپ رہنا بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اور خاص طور پر ایک فارسی کا محاورہ ہے، مولوی عام باشد کے چپ نہ شود۔ مولوی اسے کہتے ہیں جو چپ نہ ہو، جس سے بولنا ہی بولنا ہے، چاہے اسے خود بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بچوں میری گزارش یہ ہے چپ رہنا سیکھو، بڑی سے بڑی ناگواری کو پی جاؤ، سہ جاؤ، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ جو لوگوں کے منفی رویوں کو برداشت کرے گا، بیوی سے، بچے سے، بھائی سے، بہن سے، بیٹے سے، چھوٹے سے، بڑے سے، جہاں سے بھی کانٹا آ رہا ہے اسے اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھ کے برداشت کرے گا،
نکال کے اپنے سفر پہ گامزن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا غیبی نظام اس کے ساتھ چلے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ہمارے ماحول میں منفی بولنا، منفی لکھنا بہت زیادہ ہو گیا۔ بچوں، اللہ کے واسطے لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جاؤ، لوگوں کے لیے محبت بن جاؤ، پیغام محبت بن جاؤ۔ نہ ہمیں موافقت کرنی آتی ہے، نہ مخالفت کرنی آتی۔ مخالفت سے مراد اختلاف۔ جس کی موافقت کرتے ہیں اس کو جنید بغدادی بنا دیتے ہیں، اور جس کی مخالفت کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اس کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ اختلاف کرنے والے کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں، اتفاق کرنے والے کی ساری برائیوں کی تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ میری آپ سب بچوں سے یہ گزارش ہے، منفی رویوں کے سامنے چپ رہنا سیکھو، گالی دینے والے کے سامنے چپ رہنا سیکھو۔ اللہ کی قسم، آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر آپ زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بولنا نہ سیکھیں، چپ رہنا سیکھیں۔ یعنی بولنا نہ سیکھیں سے میری مراد ہے کہ برا بولنے والے کے آگے بولنا نہ سیکھیں، چپ رہنا سیکھیں۔ گالی دینے والے کے آگے چپ رہنا سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں حسن بھر دے گا، آپ کی زندگی میں بہار بھر دے گا۔ اللہ نے مجھے ساری زندگی توفیق دی، تو میرے بچے ہو، میں تمہارے سامنے کیا فخر کروں گا۔ میں نے ہر منفی چیز کے آگے خاموشی اختیار کی، ہر منفی چیز جس طرف سے بھی آئی، کوئی ایک سمت نہیں، جس طرف سے بھی آئی، اللہ نے مجھے اس کے سامنے خاموش رہنے کی ہمت دی، توفیق دی۔ میں نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا، مجھے ہمیشہ اللہ کی تائید ملی، اللہ کی رحمت ملی، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام مجھے اپنے ساتھ ملا کہ شہرت آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ بڑائی پیدا کر دیتی، اور خاص طور پر دینی شہرت تو بہت خطرناک ہوتی، سوائے اس کے جس کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ میرے بچے ہو، میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے اس کی خیر نصیب فرمائے، اس کے شر سے بچائے۔ تو اللہ نے مجھے بچوں اس بات کی توفیق دی کہ میں ہمیشہ خاموش رہوں۔ رد عمل اندر، وہ جو ہے نا، مدح اور ذم کو اپنے لیے برابر کر لو، یہ ایک جملہ اہل تصوف کہتے ہیں۔ اہل تصوف نہیں، یہ دین کا جملہ ہے کہ مدح اور ذم کو اپنے لیے برابر کر لو۔ برابر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی مجھے گالی دے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اور کوئی میری اچھائی بیان کرے گا تو مجھے خوشی نہیں ہوگی، نہیں۔ کوئی مجھے گالی دے، مجھے جواب نہیں دینا۔ ناگواری تو یہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر بھی ہاتھ مارا ہے تو مجھے یہاں درد ہوا ہے۔ آپ مجھے برا بھلا کہو گے تو ناگواری تو مجھے ہوگی، مجھے اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن پھر آگے میں بھی ویسا ہی شروع ہو جاؤں، آپ کے سامنے یا آپ کی پیٹھ پیچھے، تو یہ یہاں تک نہیں آنا، اس سے پیچھے رہنا ہے۔ میرے نبی کو کہا گیا آپ مال غنیمت کو صحیح تقسیم نہیں کر رہے، تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو نبی پہ اثر ہوتا۔ پھر آپ نے کہا اچھا، میرے بھائی موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ برا کہا گیا،
اس نے بھی صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا۔ یہ ہے مد ضم کو برابر کر لو کہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے تو مجھے جواب نہیں دینا، خاص طور پر جب آپ گھر والے بنو گے، شادیاں ہوں گی، بیویاں آئیں گی، رشتے بڑھیں گے، تو وہاں آپ ایسی جنگ دیکھو گے، خاموش رہنا سیکھ لو تو آپ ہی فاتح ہوگے میدان کے۔ کوئی میری تعریف کرے تو اس کو کیسے برابر کروں کہ میں اپنی اوقات نہ بھولوں، میں اپنی حیثیت نہ بھولوں۔ اچھی لگتی ہے لیکن میں اپنے آپ کو بھول نہ جاؤں کہ لوگوں کی تعریف پر میں سمجھوں کہ شاید میں بھی ایسا ہی ہوں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ حضرت سلمان فارسی سے قریش کہنے لگے ہم قریشی ہیں تو فارسی ہے، تو سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری ابتدا ہے نطفۃ نجسہ اور میری انتہا ہے جیفۃ منتنہ۔ میری ابتدا ایک ناپاک پانی ہے اور میری انتہا ایک بدبودار مردار جسم ہے، اس کے درمیان میں گندگی سے بھرا ہوا ہوں۔ پھر ایک دن اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، فَإِن ثَقُلَتْ مَوَازِينِي فَأَنَا كَرِيمٌ۔ اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو پھر میں بڑا عزت والا ہوں، وَإِن خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَئِيمٌ۔ اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو پھر میں بڑا ذلیل ہوں، خوار ہوں۔ اب بالکل یہی چیز ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے برا بھلا کہا تو فرمانے لگے بیٹا آگے ایک گھاٹی آ رہی ہے، اگر تو میں پار کر گیا پھر تو تیری گالیوں کی مجھے پرواہ کوئی نہیں، اور اگر میں اس میں گر گیا تو تم جو کہہ رہے ہو میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں۔ یہ میں آپ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ سودا ہے بچوں جو بازار میں ہے نہیں، آپ لے لو۔ جیسے بازار میں کسی ایک دکاندار کے پاس سودا ہو اور کسی کے پاس نہ ہو۔ ابھی چند دن پہلے ہی وہ ہمارا ایک عزیز دوست ہی ہے، بچہ ہی ہے چھوٹا، کہا مولانا وہ میرے پاس فلاں چیز تھی، کئی ٹنوں کے حساب سے پڑی تھی، تو 200 روپے من، تو گورنمنٹ نے اس پہ لگا دی پابندی کہ وہ آ نہیں سکتی، وہ صرف میرے پاس ہے، تو وہ میری اب کروڑوں میں بک رہی ہے۔ کیا ہوا کہ ایک ہی آدمی کے پاس ہے اور پوری منڈی میں کسی کے پاس نہیں ہے، قیمت بڑھ گئی۔ جو میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، یہ باہر کے بازار میں کوئی نہیں ہے، کوئی چپ نہیں رہتا، کوئی زبان کو سنبھال کے نہیں بولتا، ہر کوئی ایک کے جواب میں 10 کہنے کے مزاج کا ہے۔ آپ وہ کیا نام تھا ان کا، احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک شخص کہنے لگا ایک سناؤ گے 10 سنو گے مجھ سے؟ کہنے لگے تو مجھے 100 سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی نہیں سنے گا، میری طرف سے ایک بھی نہیں سنے۔ ان کا حلم بڑا مشہور تھا۔ ایک آدمی ان کو برا بھلا کہے جا رہا تھا اور وہ چل رہے تھے، سامنے قریب آ گیا شہر تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے بھائی یہاں شہر میں سارا میرا قبیلہ رہتا ہے، یہ ساری باتیں اگر انہوں نے سن لی نا تو تیری بڑی ٹھکائی کریں گے، تو ایسا کر جو سنانا ہے نا میں کھڑا ہوں یہیں سنا لے، تاکہ تیرا سارا سٹاک جب ختم ہو جائے گا پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ پاؤں پڑ کے معافی مانگنے لگ گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ سب سے
اللہ آپ کو اس کی توفیق دے، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار۔ معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں جو جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر دے۔ قال لقد سألت عن امر عظیم، آپ نے فرمایا معاذ تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِّيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، اور اللہ جس پہ آسان کرے گا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور بھی پھر لوگ سنتے ہیں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلا سبق کہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرانا اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، عبادت بندگی، ہر لمحے میں اس کی مان کے چلنا۔ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس لیے کبھی کسی کی برائی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لانا۔ اس کا مسلمان ہونا بہت بڑی خیر ہے، پتہ نہیں کب توبہ کر لے، یا وہ توبہ نہ کرے اور پتہ نہیں کب اللہ اس کی کسی بات کو پسند کر کے کہے جاؤ معاف کیا، کیونکہ معاملہ کریم ذات کے ساتھ ہے نا۔ ہم نے نا اللہ تعالیٰ کو بہت غصے والا پیش کیا ہے، اور جیسے تھانے دار نہیں ہیں ہماری پولیس والے کہ جن کے ماتھے پر بھی غصہ لکھا ہوتا ہے، ہم نے اللہ کو ایک شدید غضب والا پیش کیا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سے مراد ہے ہمارے خطیبوں نے، اکثر خطیبوں نے۔ مجھے ایک بہت مشہور اداکار فوت ہو گئے، ملنے آئے، کہنے لگے میں کبھی مولویوں سے نہیں ملتا، صرف آپ سے ملنے آیا ہوں کہ مولوی اللہ سے ڈراتے ہیں اور آپ اللہ سے ملاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا بڑا احسان ہے اگر آپ نے یہ سمجھا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، 99 ہیں تو لامحدود، جو ترمذی شریف کی روایت میں آئے اور ابن ماجہ میں، ان للہ 99 اسما، اس میں صرف ایک نام المنتقم، یہ تو ہے غضب والا، غصے والا۔ باقی تو 98 نام رحمت ہی رحمت، بادشاہی، شہنشاہی، مغفرت، خزانوں والا، ملک والا، ایک۔ چھری اگر کور میں ہو تو نہیں کاٹے گی نا، تلوار کور میں ہو، نیام میں ہو تو نہیں کاٹے گی، چاقو بند ہو نہیں کاٹے گا۔ بے شک اللہ کی جہنم بھی ہے اور اس نے نافرمانی پہ جہنم کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ تم دیکھو میرے نبی المنتقم کو لائے کہاں، تو یہ توقیفی نام ہے نا، اللہ کے نبی نے جیسے بتایا ویسے۔ العفو، الرؤوف،
البر التواب، ادھر البر اور التواب، ادھر العفو اور الرؤوف، یہاں ہے المنتقم۔ سبحان اللہ۔ اب تم مولویوں نے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہے کہ جیسے جنت ہے ہی کوئی نہیں۔ العفو الرؤوف، سبحان اللہ، مہربان درگزر کرنے والا، البر التواب، نیکی کو قبول کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا۔ ادھر بھی دو نام رحمت کے، ادھر بھی دو نام رحمت کے، اور اس کے بیچ میں ہے یہ دیکھو بند ہو گیا المنتقم۔ اب اس کی تائید میں تمہیں حدیث سناؤں، ان رحمتی سبقت، بولو، میری رحمت میرے غضب سے آگے چلی گئی۔ اور قرآن سنو، رحمتی وسعت، میری رحمت ہر چیز پہ چھا گئی۔ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، امیدیں دلاؤ۔ کتنے لوگ ملتے ہیں کہا جی ہمیں بھی جنت کی امید لگ گئی، آپ کے بیان سن سن کر ہمیں جنت کی امید لگی، ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا، ہم تو اتنا ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ دوزخ 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 دوزخ۔ اور معاملہ اس ذات سے ہے جو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دوں۔ تو بچو، مشرک کو کی بھی نفرت دل میں نہ لاؤ کہ پتہ نہیں کب توبہ کر لے۔ نفرت والا چیپٹر اپنی زندگی سے نکال دو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندگی کر اور شرک نہ کر، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر۔ تو تعبد اللہ 24 گھنٹے کا مطالبہ ہے، تقیم الصلاۃ 5 وقت کا مطالبہ ہے، تعبد اللہ ہے یعنی اللہ کا غلام بن جا، نوکر بن جا، ہر وقت وہ کر جو اللہ تجھے کہتا ہے، اور کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو معافی مانگ لو، وہ پھر معاف بھی کر دیتا ہے۔ تقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کر، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کر۔ اگر تم پر زکوٰۃ فرض نہ بھی ہونا تو بھی اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ خرچ کیا کرو، تاکہ تم اللہ کے دربار میں سخی بن جاؤ۔ اللہ کی بخیل سے دوستی کوئی نہیں، اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں۔ شیطان کہتا ہے مجھے سخی نافرمان سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، اور بخیل عبادت گزار کا کوئی خوف نہیں کہ ضرور اس کا بخل اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو سخی بنو، اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، نہیں تمہارے پاس کچھ، سبق درہم مئۃ الف درہم، یہ حدیث سن، سبق درہم، بولو، 1 روپے کا ثواب 1 لاکھ روپے سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے بڑھ گیا؟ آپ نے کہا ایک کے پاس 2 روپے، ایک کے پاس لاکھوں روپے، لاکھوں والے نے 1 لاکھ خرچ کیا، 2 روپے والے نے 1 روپیہ خرچ کیا، 2 روپے والے نے اپنا آدھا مال دے دیا، لاکھوں والے نے اپنا 1000واں حصہ دیا، تو وزن میں 1 روپے کا قیامت کے دن وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو آپ اکثر تنگ دستی دیکھتے ہو، متوسط طبقے سے ہو، 4 آنے بھی فالتو میں دینا سیکھو، سخاوت کرنا سیکھو۔ بخیل سے اللہ تعالیٰ، وہ ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے عابد کو شیطان ملا، تو اس نے کہا تیرے یار کتنے ہیں؟ کہنے لگا 3، شرابی، غصے والا اور بخیل، اور کہنے لگا اگلی بتاؤں؟
اگر یہ تینوں باتیں کسی کم بخت میں ہو جائیں تو وہ میرا استاد ہوتا ہے، میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں وہ میرا استاد بن جاتا ہے۔ تو بچوں اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخی بنائے۔ اچھا، ایک صحابی کہنے لگے یا اللہ تیرا نبی کہتا مال لگاؤ، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جس نے میری بے عزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میری یہی سخاوت قبول فرما۔ تمہیں آخری درجہ بتا رہا ہوں، میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آخری درجے تک کا بھی مجھے ابھی اچانک یاد آ گیا۔ جب وہ صبح نماز میں آئے تو آپ نے کہا من المتصدق البارحہ، رات صدقہ کس نے کیا بھائی؟ سارے چپ رہے، وہ بھی نہیں بولا۔ آپ نے کہا من المتصدق بعرضہ البارحہ، رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ پھر وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے کہا پیسہ تو ہے کوئی نہیں، چلو ایہی کریے۔ تو آپ نے کہا کہ تیرا یہ صدقہ مقبول صدقات میں اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو صرف تو زکوٰۃ سے جان نہ چھڑایا کرو، ہمارے اوپر تو فرض ہی کوئی نہیں، اللہ سے مانگا کرو اللہ تمہیں سخی بنائے۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور حج کر۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، پھر آپ نے فرمایا تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بھی جہنم سے بھی بچاؤ ہے۔ روزے سے انسانی فطرت میں ایک ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ گناہوں سے بھی نفرت دے دیتا ہے اور جہنم سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، یہ بات آ گئی آگے، میرے سامنے نہیں تھی، میں تو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے، اب یہاں صدقے کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے کہ یہ عام ہو گیا۔ زکوٰۃ ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور نوافل نفلی وہ بھی ہے۔ تو آپ نے کہا صدقہ خطاؤں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ خاص ہے اور صدقہ عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگا کرو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے، اور تنگ دستی میں دینا شروع سیکھو، اللہ تمہیں فراخی بھی نصیب فرمائے گا۔ بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور معاف کرنا بہت بڑی سخاوت ہے، برائی کے سامنے چپ رہنا بہت بڑی سخاوت، اپنی زبان کو غیبت سے روک لینا بہت بڑی سخاوت۔ یہ ساری سخاوت کی قسمیں آپ کو بتا رہا۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کو تہجد کی نماز۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جدا رہتے ہیں بستروں سے۔ پھر آپ نے کہا ثم قال الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، دوبارہ سنو، الا ادلک برأس الامر، تمہیں سرے کی بات بتاؤں، وعمودہ، اور جس پر عمارت قائم ہوتی ہے وہ ستون ہوتا ہے نا، تو ستون سے مراد پوری عمارت اسلام ہو گیا، کہ تمہیں سرے کی بات بتاؤں راس الامر، اور تمہیں ستون بتاؤں یعنی پوری عمارت جس پر قائم رہے وہ عمل بتاؤں، وذروۃ سنامہ، وہ سب سے اوپر درجے کا عمل بتاؤں،
اونٹ کی کوہان سے نام ہوتی ہے نا، تو اس کی بلندی کو، سب سے اونچا عمل بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ ضرور۔ تو آپ نے فرمایا راس الامر الاسلام، سرے کی بات تو ہے اسلام، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون ہے نماز، وذروۃ سنامہ الجہاد، ذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کہ سب سے اونچی چیز ہے جہاد۔ پھر آپ نے کہا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، ملاک، ساری چیز کا خلاصہ بتاؤں؟ جتنی تمہیں نصیحت کی ہے اس ساری کا نچوڑ بتاؤں؟ الا اخبرک بملاک ھذا کلہ، بملاک ذلک کلہ، میں تمہیں ساری نصیحت کا خلاصہ بتاؤں؟ یہ حدیث میں بہت سناتا رہتا ہوں، میں تمہیں ساری نصیحت کا خلاصہ بتاؤں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فأخذ بلسانہ، اللہ اکبر، یہ مضمون پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ فقال کف علیک ھذا، معاذ، اسے قابو میں رکھنا، اپنے اوپر قابو پانا۔ اچھا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کف لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھا کر، یہ کیوں کیا؟ اس طرح عملی طور پہ کیوں کیا؟ اور کس کو؟ معاذ کو۔ معاذ کون ہے؟ آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے آدمی کو کسی کو الوداع کرنے کے لیے 7 میل سفر نہیں کیا، واحد صحابی ہیں معاذ، ان کو یمن بھیجا حج کے بعد، تو ان کو چھوڑنے کے لیے آپ نے 7 میل جرف تک ساتھ گئے، جرف تک، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک۔ اتنے بڑے آدمی کو سمجھا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھاتے۔ تصویر بنائی، ایکشن کیا، اس کی شکل بنا کر کہا کیوں؟ بولو کیوں کیا ایسا؟ ہاں جی، بہت مشکل کام ہے، اس لیے تصویر بنائی کہ بہت مشکل کام ہے۔ میں کتنا صبر کرتا، میں بھی تو انسان ہوں، سنتے نہیں ہو یہ بات ہے، میں کوئی پتھر ہوں؟ تو میرے نبی نے یوں کیا، زبان پہ قابو۔ دیکھو جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نا، اس کی واہیات بکواس سن کے کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ جہاں تعلق آ جائے گا، کل کو آپ کی شادیاں ہوں گی، بیوی سے کوئی بات سننے کو مل گئی تو سب سے زیادہ غصہ آپ کو چڑھے گا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اپنے گھروں میں نبی والی زندگی لانا چاہتے ہو، کیا کہا میرے نبی نے کہ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے، اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت والا بن کے رہنا چاہتا۔ بھائی بولے گا نا تو تمہیں آگ لگ جائے گی، کوئی رشتہ دار قریبی بولے گا تمہیں آگ لگ جائے گی، کوئی چھوٹا بولے گا تمہیں آگ لگ جائے گی۔
میں تمہاری ڈانٹ ڈپٹ کروں تو تم میرے سامنے یوں کھڑے رہو گے، لیکن ادھر جا کر ضرور کہو گے سب کو کہتے ہیں بڑے اخلاق اور اپنا حال دیکھو کیا۔ میری تم برداشت کر لو گی، لیکن تمہیں بیوی کی برداشت نہیں ہوگی، تمہیں بھائی کی برداشت نہیں ہوگی، تمہیں بہن کی برداشت نہیں ہوگی، اور پھر تمہیں خاص طور پر اولاد کی برداشت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی شاید تم کر لو بھائی ٹھیک ہے، ماں ہے باپ، جو برابر کے رشتے ہیں، جو چھوٹے رشتے ہیں، خاص طور پر ویسے تو ہر آدمی جب برا بھلا کہتا ہے تو آدمی جواب دیتا ہے، لیکن یہ ان رشتوں سے اگر کوئی بات آئی تو آپ کو آگ لگا دی۔ دیکھو تم میری اولادوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ٹیپ لگانا سیکھ۔ اس لیے معاذ سے کہا کف علیک ھذا، یہی کف علیک ھذا۔ وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، یا رسول اللہ جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہے؟ کسکلت کا امک یا معاذ، ارے معاذ تیرا بھلا ہو۔ اردو میں اس کا محاورہ یوں ہوگا، تیری ماں تجھے روئے نہیں ہوگا، وہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اگر محاورے کو محاورے میں بدلنا ہے تو پھر ارے معاذ تیرا بھلا ہو۔ یہ تنزیہ کہا جاتا ہے جب تھوڑی سی بات کوئی اوپر نیچے کوئی کرے نا، ارے معاذ تیرا بھلا ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اللہ اکبر۔ ارے معاذ تیرا بھلا ہو، تجھے خبر ہے سب سے زیادہ، یہاں سب سے زیادہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن حل کے اندر یہ مطلب موجود ہے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ۔ یہ حل استفہام نہیں ہے، استفہام میں ہے کہ چلو حل کا لفظ نہیں، یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان کی کھیتی ہوگی، علی مناخرہم، پیشانی کے بل یا ناک کے بل گرانے والی، حصائد السنتہم۔ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ میں تو بلاغت پڑھا نہیں ہوں، تم لوگ تو پڑھے ہوئے ہو، پھر بھی ایسے بدھو بیٹھے ہو۔ یہاں حصائد فجعلناہ حصیدا، کٹی ہوئی کھیتی کو حصید کہتے ہیں۔ تو یہاں زبان کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ درانتی کے ساتھ، اور نیکیوں کو تشبیہ دی ہے کھیتی کے ساتھ، کہ جیسے درانتی کھیتی کو کاٹ کے بھوسا بنا دیتی ہے، ایسے ہی زبان کا گندا بول ساری نیکیوں کو کاٹ کے بھوسا بنا دیتا ہے۔ تو بچوں سبحان اللہ، کیسی خوبصورت نصیحت میرے نبی کی آج آپ کی طفیل مجھے بھی سننے کو مل گئی، آپ کو بھی سننے کو مل گئی۔ اس ایک حدیث، پچھلی جو میں بات کر رہا تھا وہ اس سے تقریباً میل کھا رہی تھی۔ تو میرے نزدیک یہ اسباق ہیں پڑھانے کے۔ کوئی رفع یدین چھوڑنے سے جہنم میں تو نہیں جائے گا، اور رفع یدین کرنے سے کوئی جہنم میں تو نہیں جائے گا، نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اس میں لڑائی کیا؟ قبلے کی طرف منہ کرنا مستحب ہے یا مکروہ ہے، اسی پر ہی ہفتہ ہفتہ دلائل چلتے رہتے۔ حالانکہ مطلب کتنی یہ ظلم والی بات ہے۔ میں چونکہ علماء یہ کرتے ہیں تو اس لیے میں ظلم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ۔
کتنی ظلم والی بات. ایک وہ نو مسلم مسلمان ہوا تو پیشاب کرنے لگا تو ادھر منہ کرتا, وہ ادھر قبلہ ہے قبلہ ہے, اس نے ادھر منہ کیا, وہ ادھر پرانا قبلہ ہے پرانا قبلہ ہے, اس نے ادھر منہ کیا, کو قبلے نو کنڈ ہو گئی کنڈ ہو گئی, پھر اس نے ادھر منہ کر کے پیشاب کیا. جب وہ گھر گیا تو بیگم بھی مسلمان ہو گئی تو کہنے لگی بسم اللہ بسم اللہ, کہنے لگا بسم اللہ تا کر رہے ہیں تو پیشاب کر دی باری تینوں لگ پتہ جانا.